نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ جی، ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کچھ واقعات کا ذکر میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں کیا تھا، جس میں ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کہ غسیل الملائکہ کہلائے، کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اس بارے میں جو میں نے آپ کو روایت بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حنظلہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جب جنگ کی پکار انہوں نے سنی تھی تو وہ حالت جنابت میں تھے، اور وہ اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سیرت نگار کا بیان ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی۔ اگلے ہی دن جنگ احد تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ وہ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے تو بیوی نے پھر اصرار کیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کے پاس پھر رک گئے اور حق کی زوجیت پھر ادا کیا، اور وہ اسی حال میں میدان جہاد میں جانے لگے تو ان کی جو بیوی تھیں انہوں نے اپنے قبیلے کے 4 آدمی بلائے اور انہیں گواہ بنایا اور کہا کہ یہ میرے خاوند نے مجھ سے ہم بستری کی ہے۔ پھر بعد میں ان خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ قبیلے کے 4 لوگوں کو بلا کے گواہ بنا رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے حق زوجیت دے دیا ہے۔ جمیلہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا آسمان پھٹا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور آسمان پھر سے جڑ گیا ہے۔ میں سمجھ گئی یہ تو شہادت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے گواہ طلب کیے اور بتایا کہ حنظلہ میرے خاوند بن چکے ہیں، اور یہی ملاپ عبداللہ بن حنظلہ کی ولادت کا سبب بنا تھا، اور اس کے بعد ان کی شادی
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جن سے محمد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی خواتین تھیں، اور یہ جو بیٹا ان کا پیدا ہوا تھا، یہ جب بڑا ہوا تو وہ بھی بڑا صاحب کمال نکلا تھا، عبداللہ بن حنزلہ. اور وہ دین میں بڑے آگے بڑھے اور بڑے اعزاز سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں اس شہید کا بیٹا ہوں جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نئی نئی شادی ہونا اور اس کے بعد فوراً جہاد پہ جانا، یہ واقعی ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پر ہونے کی علامت ہے. میں نے آپ کو ایک سوال بھی دیا تھا کہ آپ جنگ احد سے کچھ حکمتیں، کچھ عبرتیں، کچھ اس کے فوائد ڈھونڈ کر آئیے گا، کیونکہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے انتہائی قیمتی اسباق بھی ہیں، عبرتیں، حکمتیں بھی موجود ہیں. جو 50 تیر انداز جبل رما پر مقرر کیے گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، گو کہ اس نافرمانی کے پیچھے نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں تھا. وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر کی مخالفت لشکر کی شکست کا سبب بنتی ہے، لیکن چونکہ ان کی نافرمانی بری نیت سے نہیں تھی، اس وقت بے شک پکڑ ہوئی، وہ اصلاح کے لیے تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. نافرمانی تو منافقین نے بھی کی تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ 300 منافقین جو تھے، لیکن ان کو لشکر میں ساتھ نہیں رکھا گیا، اور ان کے لیے کوئی اچھی بات قرآن میں آئی بھی نہیں ہے. تو منافقین کی نافرمانی کو معاف نہیں کیا گیا، لیکن ان مخلص صحابہ کرام کی غلطی کو معاف کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ آئندہ بھی ان سے مشورے لیے گئے، کسی نے کوئی تانا نہیں دیا، کبھی کسی نے اس غلطی کو ان کے سامنے دہرایا نہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس سے جو سبق ملا وہ لینے کی ضرورت تھی. اس میں جو سب سے پہلے اگر ہم شروع سے چلیں اس واقعے میں، تو جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج پہنچایا تھا مکہ سے کہ مشرکین آپ کی طرف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس جنگی راز کو راز رکھا گیا. جب سیدنا عباس نے جنگ کی خبر دی تو آپ نے اس کو راز رکھا تاکہ یہودی اور منافقین جو اس وقت مدینہ میں تھے وہ خوش نہ ہو جائیں، اور جو مومنین تھے کہیں وہ غمگین اور پریشان نہ ہو جائیں کہ اب کیا ہوگا. تو کفار کا اتنا بڑا لشکر، 3000 کا لشکر آ رہا تھا، کوئی معمولی لشکر تو نہیں تھا. اور ایک اور وجہ بھی تھی اس جنگی راز کی کہ دشمن کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے کہ ان کے آنے کی خبر مسلمانوں کو ہو چکی ہے، کیونکہ وہ یہی سوچتے رہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے تو ان کا حملہ پھر بھی اتنا پرزور نہیں ہوگا. تو کتنی زبردست حکمت تھی اس خبر کو راز رکھنے میں. پھر اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تو صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، امیر جماعت کو یا لیڈر کو اہم معاملات میں جماعت سے مشورہ کرنا چاہیے. اس سے ان لوگوں کے درمیان اعتماد اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے. اور میں جب اس پر غور کر رہی تھی تو ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ بعض معاملات میں اکثریت کی رائے کو لے لینا چاہیے، کیونکہ میجورٹی کیا کہہ رہی تھی؟ صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سرحد پہ جا کر لڑیں گے، مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو لے لیا. گو کہ ایسی بھی جنگیں ہیں جیسے جنگ خندق کے بارے میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ ایک صحابی سلمان فارسی کی رائے پر، صرف ایک شخص کی رائے پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ایسا بھی ہوا. تو بعض معاملات میں اکثریت کی رائے کو لے لینا چاہیے، اور بعض معاملات میں کسی ایک کی رائے کو بھی
لیا جا سکتا ہے، کیونکہ مشورہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ کوئی بہتر صورتحال سامنے آ جائے۔ پھر وہ جو بات آپ نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو لینے کے بعد اسلحہ پہن لیا، پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی رائے کو مسترد کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھنے کو ملا کہ فیصلوں کو بار بار بدلنا نہیں چاہیے، یعنی جنگی تیاری میں ثابت قدمی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے، میں نے اسلحہ پہن لیا ہے، اب اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ پھر جنگ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زریں پہن رکھی تھیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیڈر کی حفاظت ضروری ہے، اس کے علاوہ ایگزیکٹلی دنیاوی اسباب کو بھی بروئے کار لانا، اس کو استعمال کرنا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے، لیکن جو سچا توکل ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اسباب دے رکھے ہیں اس کو استعمال کریں، پھر سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ سچا اعتماد ہے، یہ سچا توکل ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی سچویشن بہت کرٹیکل ہے، بہت نازک ہے، آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 زریں پہنی۔ پھر یہ نکلے تھے، راستے میں ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واک آؤٹ کر لیا۔ اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ کے راستے میں وہی ٹک سکتا ہے جو اندر سے ایمانی طور پر مضبوط ہو۔ جی ایگزیکٹلی اس میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب معرکہ احد میں اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا کہ مدینہ سے باہر جا کر جنگ کریں گے، اس معاملے نے منافقین کو نمایاں کر دیا۔ تو سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا رہے گا، اس وقت بھی پیدا کیا اور قیامت تک بھی ایسے حالات پیدا کرتا رہے گا کہ مومنین اور منافقین میں علیحدگی ہو جائے، فرق آ جائے، اور اصل انسان مشکل میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنی منافقت ہے۔ تو منافقین کی علیحدگی ہو گئی مومنین سے۔ کیا یہ اچھا ہوا مسلمانوں کے حق میں؟ بہت اچھا ہوا، کیونکہ اگر یہ آ جاتے ساتھ تو انہوں نے میدان جنگ میں اپنی منافقت دکھانی تھی، وہ ساتھ میں آتے تو وہ اور مزید مشکلات ہی پیدا کرتے، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دینا تھا، انہوں نے وہاں پر بھی اپنی منافقتوں کو ہی دکھانا تھا۔ اچھا ہی ہوا وہ الگ ہو گئے۔ پھر اس جنگ میں صحابہ کرام کے بچے بھی آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر صحابہ کرام کو واپس بھی کیا اور کچھ کو اجازت بھی دے دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے موجودہ ہنر سے وہ اپنی عمر سے بھی پہلے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا ہنر اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ ایک اور چیز کہ بچوں میں شوق جہاد، اس سے آپ کو جو ان کے ماں باپ ہیں نا، ان کی تربیت کا احساس ہوگا کہ وہ جو بچے آ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے تو ان کے ماں باپ کیسے ہوں گے ایمانی اعتبار سے، کہ بچوں کے اندر جہاد کا اتنا شوق تھا۔ نوجوان نسل کو اپنے شوق پورے کرنے کی دھن سوار ہوتی ہے، ان کے شوق دیکھیں آپ، چھوٹے چھوٹے کم عمر صحابہ کرام۔ میں جب اس پر غور کر رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ کیسی تربیت ماں باپ نے کی تھی کہ لڑنے جا رہے ہیں۔ پھر جہاں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی ان 40 تیر اندازوں سے، کیونکہ 10 تو جبل رما پر ہی ٹکے رہے یہ کہہ کر کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہ جو 40 صحابہ کرام تھے وہ نیچے اتر گئے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ
دھیرے دھیرے ایسے سرایت کر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. اور یہ چیز اس وقت ان کے اندر بھی ہوئی، صحابہ کرام کے اندر، کہ مال و زر کی ہرس آ گئی اور احکام شریعت کی نافرمانی ہو گئی. بسا اوقات ہم دنیا کی محبت میں اسے آخرت اور ایمان کے تقاضوں پر ترجیح دے دیتے ہیں نا، دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو جہاں صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ سیکھنے کو ملا کہ لیڈر کی اطاعت کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ دنیا کی محبت ہمیں نقصان دے سکتی ہے، اور یہ بڑے خفیہ طریقے سے سرایت کرتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مسلمانوں میں پھیل گئی تھی. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اس سے یہ ہم سبق لے سکتے ہیں کہ افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے. جی بالکل، کہ اس خبر سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ سکھایا کہ ان کا دین کے ساتھ مضبوط تعلق، ان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے. اور باقاعدہ آیت اتار دی اللہ تعالیٰ نے، سورہ آل عمران کی آیت 144 میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تمہارے درمیان، تمہارے اندر بہت ایمان کا جوش ہے، بہت ولولہ ہے، اگر یہ تمہارے درمیان نہیں رہیں گے تو کیا یہ جوش ولولہ سب ختم ہو جائے گا؟ تو تمہارا سب سے زیادہ دین کے ساتھ مضبوط رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے. یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو. اور یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تمہیدی خبر بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک رسول ہے، ان جیسے اور بھی رسول گزرے ہیں، وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے. تو تمہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. جی ایک چھوٹا سا فہم یہ بھی نظر آتا ہے، مسائل میں بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو مورث خدا ہونے سے بچائیں. جی بالکل، بہت اچھی بات، کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ مصائب میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں. ان کے درمیان کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو ہمت بڑھانے والے ہوں. اب آپ دیکھیں، اگر زیادہ تر صحابہ کرام ڈپریشن میں آ گئے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم بھی اسی نام پر شہید ہو جاؤ جس نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں. تو کتنا مورائل اپ ہو گئے. اور صحابہ کرام میں جیسے دوبارہ سے ہمت آ گئی. پھر اس جنگ کے لیے جو جگہ چنی گئی وہ احد کا پہاڑ تھا. احد کے پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے بڑی محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقیں بھی احساس رکھتی ہیں. پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، یہ اللہ کی چونکہ فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، تو جو فرما برداری کرتا ہے ان سے محبت بھی کرتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ احد پہاڑ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز پر میں آپ کو فوکس کروانا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ جنگ اختتام پر چلی گئی، ابو سفیان جو تھے انہوں نے اس وقت اونچی آواز میں مسلمانوں سے بات چیت کی تھی، بلند آواز میں مسلمانوں سے بات چیت کی تھی. آپ کو یاد ہے کہ اس نے کیا سوال پوچھے تھے اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں،
کوئی جواب نہیں آیا. پھر کس کا نام لیا؟ ابو بکر کا نام لیا، پھر عمر کا نام لیا. اس سے آپ کو ان کو شیخین بھی کہا جاتا ہے اور عمرین بھی کہا جاتا ہے، 2 عمر. حالانکہ عمر بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کو عمرین بھی کہا جاتا ہے اور ان کو شیخین بھی کہا جاتا ہے. یہ 2 صحابی جو ابو سفیان نے جہاں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، وہاں اس کے بعد ابو بکر کے بارے میں پوچھا، پھر عمر کے بارے میں پوچھا. اس وقت چونکہ مشرکین کی طرف سے تھے ابو سفیان، ان کے اس سوال سے آپ کو شیخین کی اہمیت اور فضیلت کا بھی احساس ہوتا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ 2 صحابہ جو ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں. جب تک یہ مسلمانوں کے درمیان زندہ ہیں، مسلمان مضبوط رہیں گے. تو ان کی زبردست اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ابو سفیان کے اس وقت کیے جانے والے سوالوں سے. اور ہم سب بھی الحمدللہ اس اہمیت کو جانتے ہیں کہ ابو بکر جو تھے وہ عمل میں کتنے آگے تھے اور عمر فاروق جو ہیں وہ کس طریقے سے عمل میں آگے تھے. پھر اس کے بعد جنگ کے دوران تو بہت سارے واقعات ہوئے جس میں فرشتوں کا نزول بھی ہوا تھا. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ فرشتے نازل ہو گئے، اور فرشتے نازل تب ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زبردست قسم کا حملہ مشرکین کی طرف سے ہو گیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے بڑے بڑے فرشتوں کو اتارا گیا، جس میں جبرائیل، میکائیل تھے، جو دائیں اور بائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی، اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے. اللہ مدد اتارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے پوری طریقے سے آزمائش سے گزارتا ہے، اور جو آزمائش میں ثابت قدم رہے تو پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے. اور اللہ نے بدر میں بھی مدد کی تھی، اور اللہ نے احد میں بھی مدد کی فرشتوں کے نزول سے. تو اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک بہت اہم بات پڑھی تھی کہ جب شہداء کو دفنایا جا رہا تھا اور ایک قبر میں 2 3 شہداء کو دفنایا گیا، پر آگے کس کو کیا جا رہا تھا؟ جس کے پاس قرآن کا زیادہ علم تھا. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ اس دنیا میں بھی قرآن کا علم معیار فضیلت ہے. اس دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کو سب سے پہلے لحد میں اتارا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. باقاعدہ پوچھا گیا کس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے، اس کو سب سے آگے کیا گیا. تو دنیا میں معیار فضیلت ہے قرآن کا علم، تو آخرت میں آپ سوچیں اس کی کتنی فضیلتیں اہل القرآن اٹھائیں گے. کیونکہ شہدائے احد کی تدفین اسی معیار پر ہوئی. پھر میں نے آپ سے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا جس میں ایک صحابی کا واقعہ تھا، عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پیروں سے معذور تھے، لنگڑاتے تھے. اس سے کچھ سیکھنے کو ملا. کیا سیکھا آپ نے ان صحابی کے واقعے سے؟ اس کو اگر ہم یوں کہہ لیں کہ معذوری کے باوجود بھی وہ جہاد پر نکلنا چاہ رہے تھے. مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھا. انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، اور اس سے امت کو ایک سبق مل گیا کہ معذور شخص کا جہاد میں نکلنا جائز ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس عذر کی بنا پر جنگ سے مستثنا کر دیا تھا، لیکن ان کا شوق جہاد اتنا تھا کہ یہ پھر بھی آنا چاہ رہے تھے. تو اس سے ایک فہم یہ ملتا ہے کہ معذور شخص کا جہاد میں نکلنا جائز ہے، اور یہ عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے. پھر ایک اور واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے. اور آپ اس کو قتل خطا کہہ سکتے ہیں.
جب قتل خطا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ ان کی دیت، آپ کے والد کی جو دیت ہے، یہ بیت المال سے ادا کی جائے گی. غلطی سے قتل ہو گیا، اور حضرت حذیفہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ میرے والد ہیں، لیکن اتنی بھگدڑ مچ چکی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. مسلمانوں کی دونوں صفیں آمنے سامنے ہو گئی تھیں. تو یہ ایک واحد صحابی ہیں کہ جو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے اس دیت کو لینے سے منع کر دیا کہ یہ میں معاف کرتا ہوں. تو اس سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ قتل خطا میں بھی دیت کی ادائیگی ہوگی. پھر ایک ہی قبر میں 2-2 3-3 شہداء کی تدفین کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ 2-2 3 لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے. پھر جو شہداء ہیں ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہوں. کوئی اور چیز جو آپ نے لکھی ہو؟ پریشان اس وقت آپ وسلم نے وہ پہلو دکھائے جو ان کی ڈپریشن کم کرنے کا ذریعہ. زندگی میں بہت ساری پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے ساتھیوں کو وہ چیزیں دکھانی چاہیے جس سے ان کی مورائز ڈاؤن نہ ہو. بالکل. حضرت جابر کے واقعے کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ حضرت جابر جب پریشان دکھائی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے ان کی ہمت بڑھانے والی باتیں کی. تو یہ چیز سیکھنے کو ملتی کہ اگر کوئی پریشان ہو تو ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ اس کی پریشانی کم ہو جائے، اس کی ہمت بڑھ جائے، بجائے اس کے کہ ایسی باتیں کی جائیں کہ ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جائے. جی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان 50 تیر اندازوں کے جو امیر تھے ان کو روک رہے تھے اس بات پر کہ یہ بہت سخت احکامات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ہم غالب یہی والی وجہ لیں گے کہ امیر کی مخالفت ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک غلطی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ پھر اور بہت ساری غلطیاں جڑ جاتی ہیں. تو ایسا تفسیر میں بھی بیان ہوتا ہے. اس سورہ آل عمران کی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. یہ باقاعدہ آیتیں ہیں ایسی. تو اس میں ظاہر وہ مال غنیمت ان کو نظر آ رہا تھا اور بے شک وہ مسلمانوں کے ہی فائدے کے لیے اس کو جمع کرنا چاہ رہے تھے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سارا جمع ہوتا تھا اور پھر سب میں بانٹا جاتا تھا. وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ مسٹیک تو تھی نا کہ وہ مال غنیمت ہی کو اٹھانے جانا چاہ رہے تھے، وہ کسی اور وجہ سے اترنا نہیں چاہ رہے تھے. تو کہیں مال کی محبت دل میں آ سکتی ہے اور آتی ہے، اور یہ بڑے خفیہ طریقے سے آتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو اس کو واضح بھی کیا تھا. پھر جو ہم نے حضرت حنزلہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شہید کو حالت جنابت لاحق ہے تو اسے غسل دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے، یہ میں نے واقعہ آپ کو پورا ذکر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لان تان نہیں کی. اس سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کتنا زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے جذبات کو کتنا قابو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا وہاں صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا. ماضی کی غلطی کو دوہرا کے آر نہیں دلائی گئی. اور وحشی بن حرب جو تھے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، لیکن وہ بڑے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر امیر حمزہ کو قتل کیا تو ان کو تو شہادت کا مرتبہ ملا، اگر وہ مجھے قتل کر دیتے تو میں تو کفر پر مر جاتا. اللہ نے تو دونوں کے ساتھ ہی اچھا معاملہ کر دیا، پازیٹیو لیا نا اس چیز کو. ایک چیز ہو گئی تھی. یہ جو ابو دجانہ کی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو ابو دجانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو احترام کیا تھا، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے، جو کافر سامنے آتا اس کی لاش زمین پر تڑپتی نظر آتی تھی، یعنی فوراً سے اس کا
کام تمام کر دیتے تھے. اچانک ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی. ابو دجانہ نے فوراً ہاتھ روک لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو دجانہ ہند کے قریب پہنچے تو ہند چیخ پڑی. اس نے کفار کو آواز دی, کسی نے جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچا, لیکن ابو دجانہ نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے. سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی تھی ابو دجانہ سے. میں نے پوچھا, ابو دجانہ آپ نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے میدان جنگ میں, آپ ہند پر قابو پا گئے تھے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, کیوں چھوڑا آپ نے اس کو؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک بے سہارا عورت کے خون سے آلودہ کر دوں, مجھے اچھا نہیں لگا. اور انہوں نے کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کی تلوار کا حق ادا کروں گا. تو وہ احترام کو بھی نہ بھولے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور اپنی اس تلوار کے آگے کسی عورت کو پاتے تو کبھی اس پر اپنی تلوار کو نہ چلاتے. انہوں نے نہیں چلا, حالانکہ بالکل قابو پا چکے تھے. اور ہند پوری طرح سے اس کا چہرہ جو تھا وہ خود میں ڈھکا ہوا تھا, پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت ہے. اس کی آواز سے وہ پہچانے کی عورت ہے جب اس نے کفار کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا. اور اگر کوئی مدد کو آ جاتا تو ہند کے بہاف پہ کوئی مرد لڑ رہا تھا, لیکن کوئی آیا نہیں تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. احترام نہیں چھوڑا انہوں نے. ابو دجانہ سے جو یہ بات پتہ چلتی ہے, جو انتشار پھیل گیا تھا صفوں میں اور منظم صفیں نہ رہیں, اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. تو یہ منظم ہونا بھی, چاہے وہ جنگ میں ہو, چاہے وہ انفرادی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, سب میں بہت ضروری. ڈسپلن بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. ایک اور بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے حوالے سے, کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بے شک ایک تکلیف دہ خبر تھی, لیکن یہ ان کے حق میں بہتر بھی ثابت ہوئی, کیونکہ جب کفار کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنا زور جنگ ختم کر دیا, کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ ہم نے اپنے ہدف کو پورا کر لیا ہے, اور وہ واپس پلٹ گئے. تو یہ افواہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو گئی.